نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 دسمبر درس فضان الحدیث نمبر 356۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے دولت کی آزمائش کے متعلق بیان۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے، مال کا فتنہ ہے۔ بندہ مومن کی زندگی سراپے خیر اور بلائی، سراپے مفید اور کارآمد ہے۔ اس کی صبح و شام بندگی رب اور اس کے بندوں کی خدمت میں بسر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوقات کو ٹھیک ٹھیک مصرف میں لا کر زندگی سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ حصول علم میں مصروف رہتا ہے تو نفع بخش علم میں غوطہ زن ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور اس روشنی کو اپنے ارد گرد پھیلاتا ہے، جس سے ماحول چمک اٹھتا ہے۔ علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل۔ وہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اگر قسمت میں زیادہ مال آ جائے تو اس کی خواہش اور تمنا اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے اور مال سے تجوریاں بھرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرف وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو دوسری طرف غرباء و مساکین یتاماں پر بھی خرچ کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ نیکوکار اللہ کی رضا کے لیے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمان کی اصل منزل یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اس سفر کے لیے وہ زاد راہ مہیا کرتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کے نزدیک حصول دولت باعث نفرت چیز نہیں ہے۔ یہ زندگی کے قیام و بقا کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے روشنی اور ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میری امت مال کے زوم میں گرفتار ہو جائے گی۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ ہر وقت مال کو گنتے رہیں گے اور جمع کرتے رہیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ خیال اور گمان رکھیں گے کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ یاد رکھیے، یہ مال کبھی بھی کسی کا نہیں بنتا۔ علم اور مال میں ایک فرق ہے۔ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ علم آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور مال آپ کو غیر محفوظ کرتا ہے۔ علم سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور مال میں آپ کے لیے حسد، بغض اور کینہ اور شر پھیلتا ہے۔ اس لیے اس کو فتنہ کہا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ مال کے لیے یا معاش کے لیے محنت نہیں کریں گے، کریں گے، لیکن مال کے ساتھ دل نہیں لگائیں گے۔ اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کے اوپر، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، دماغ کے اندر فساد اور نحوست پھیل جاتی ہے، اس سے نکل جائیں گے۔ فرعون بن جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ جو مال کی وجہ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے لڑتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں۔ اتنا قریب ترین رشتہ، اتنا محبت اور ادب والا اور قربانی اور اثار والا رشتہ، یہ بھی مال و دولت کی وجہ سے ٹکرا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو کہ محبت کے اوپر قائم ہوتا ہے، بس اوقات یہ بھی مال کے لیے ٹکرا جاتا ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق استوار کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دولت زمین کی خاطر ٹکرا جاتے ہیں۔ بہن اور بھائی کا رشتہ جو کہ غیرت اور عزت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مال کی نظر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مال کے فتنے کی وجہ سے رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد رکھیے گا۔
کہ یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا. آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے خرچ کیا ہے. آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے پہنا ہے. آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. جو آپ نے جمع کیا ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.